السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ایسے شخص کے بارے میں جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا، اور مزید وضو کے متعلق دلچسپ معلومات، وضو کے ضروری مسائل، وضو کے فرائض اور سنتیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1، بہار شریعت جلد 1، صفحہ 288۔ دھونے کی تعریف۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 1، صفحہ 218، بہار شریعت جلد 1، صفحہ 288۔ وضو کی 14 سنتیں۔ وضو کا طریقہ حنفی۔ طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا۔ اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی ہو تو احرام ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اور پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ بہار شریعت جلد 1، صفحہ 293 اور 94۔ ملخصاً وضو کے ضروری مسائل۔ وضو کا طریقہ حنفی۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے نل بند کر کے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے
منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پلے پر حلق کے ہر کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے۔ ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی اٹھائیے، اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سر کا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹ پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بند کر کوہنی تک پانی آنے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے، دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لائیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چوٹلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چنگلی کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے، اور الٹی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ نماز کے احکام، صفحہ نمبر 8۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کلمات پڑھے اس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔
وہ کلمات یہ ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ پاک اپنی عظیم بارگاہ میں ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔